محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ عظیم قسموں کو بیان فرما کر قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں۔ ایک مراد یہ لی گئی وہ جو شیاطین کو ستارے مارے جاتے تھے نا، ہم نے پہلے بھی پڑھا سورہ صافات میں بھی، ان کی طرف اشارہ، اور ایک اشارہ بعض اہل علم کی رائے ہے واللہ عالم، آج ہم پہنچے ہیں، انسان پہنچا ہے بلیک ہولز کی تصور کی طرف، جہاں بڑی بڑی گیلیکسیز اپنے سولر سسٹمز کے ساتھ جا کر مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، شاید ان کی طرف اشارہ ہو، واللہ عالم، حتمی بات ہم نہیں کہہ سکتے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں ستاروں کے گرنے کے مقام کی قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ قسم ہے اگر تم سمجھو تو بہت بڑی قسم۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن بڑی گرامی قدر کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اس عظمت قرآن پر رب کائنات نے قسم بیان فرمائی۔ فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، مراد لوح محفوظ میں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس آیت کے ذیل میں یہ بھی اہل علم نے بیان فرمایا کہ قرآن کا ادب ہے کہ باوضو اسے چھوا جائے۔ یہ بھی بات بیان فرمائی کہ وہ جو لوح محفوظ میں ہے قرآن، وہاں رسائی مقرر فرشتوں کی ہے۔ اور ایک اور گہرا پہلو ہے، یہ جب تک باطن پاک اور صاف نہ ہو، قرآن سے ہدایت ملنا، قرآن سے استفادہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو باطن میں نیت کا پاک ہونا اور دل میں سچی طلب کا تڑپ کا ہونا بھی ضروری ہے قرآن سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات کے تم منکر ہوتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم بناتے ہو جھٹلانے کو اپنا وظیفہ، یعنی مشرکین کو کہا جا رہا ہے تم نے قرآن کے بارے میں فقط یہ رویہ اختیار کے جھٹلاتے ہی چلے جاتے ہو اس کو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب کسی کی جان حلق کو پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم تکتے ہی رہ جاتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے بھی زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے لیکن تم نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر، جانے والا جا رہا ہے، ماں بھی کھڑی، باپ بھی کھڑا، بیوی بھی کھڑی، بچے بھی کھڑے، دوست بھی کھڑے، احباب بھی کھڑے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو کیوں نہیں اگر تم خود مختار ہو، تم سمجھتے تم خود مختار ہو اور تم پر کسی کا اختیار نہیں، تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اسے روح کو لوٹا دو، تم اسے روح لوٹا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ ہے یہ اختیار تمہارے پاس نہیں تو تم مجبور ہو۔ ہاں عمل کے میدان میں اللہ نے اختیار دیا، باقی تو تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہی پابند ہو۔ اب پھر نتائج کا بیان اور تینوں گروہوں کا تذکرہ آ رہا ہے سورت کے آخر میں بھی۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ یعنی مرنے والا مقربین میں سے ہو، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے راحت ہے اور خوشبودار پھول ہیں اور نعمتوں کے باغ ہیں، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو تیرے لیے سلامتی ہے اے وہ شخص کے جو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر یقیناً وہ گمراہ جھٹلانے والوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہے، استغفر اللہ، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اسے جہنم کی آگ میں، دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ یقینی بات ہے، یہ حق ہے جو اللہ کی طرف سے بیان ہوا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کیا اور اس کو نمازوں میں رکوع میں جاری کر دیا۔ ہم اسی لیے تو پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، اس آیت کریمہ میں حکم عطا ہوا تھا اور حضور علیہ السلام نے نمازوں میں اس کو جاری فرما دیا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آئیے سورۃ الحدید کا مطالعہ شروع کریں۔ اب یہ مدنی صورتیں آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، تسبیح بیان کی ہر شے نے اللہ کی جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ الاول ہے، وہی الآخر ہے، وہی الظاہر ہے اور وہی الباطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ بڑا گہرا مقام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے دعائیہ کلمات میں ہمیں یہ سمجھایا
کہ اللہ کی شان کیا ہے، هو الاول، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے کہ وہ انت الاول، حضور فرماتے اللہ تو اول ہے، فلیس قبلک شیء، تو اس سے پہلے کوئی نہیں، وانت الآخر، تو آخر ہے، فلیس بعدک شیء، تو تیرے بعد کوئی شے نہیں، وانت الظاہر، تو اس قدر ظاہر، تیری قدرت کے نظارے اتنے ظاہر ہیں، فلیس فوقک شیء، تو اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، وانت الباطن، اللہ تو پوشیدہ ہے، فلیس دونک شیء، تو اس سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں۔ یہ بڑے سادہ الفاظ میں حضور نے وضاحت فرما دی، باقی فلسفیانہ مباحث اس مقام پر بہت گہرے ہیں، اس کی تفصیل کا تو یہ بالکل موقع نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے، جو اس میں چڑھتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جامع صفات کا ذکر آ رہا ہے، ابھی آگے اس کا حاصل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری مرتبہ اسی مقام پر آیا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ خالق اور مالک اور رازق بھی ہے، اللہ حاکم بھی ہے۔ آج یہ امت بھول گئی، حکم بھی اللہ کا چلے گا، زمین کا مالک اور خالق اللہ ہے، اس پر حکم نافذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہو علیم بذات الصدور، اور وہ اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ یہ اللہ کی شان بیان ہوئی، اب اس کے تقاضے آ رہے ہیں۔ کون اللہ؟ خالق کائنات، مالک کائنات، بادشاہ کائنات، اس رب کائنات کی عظمتوں کو بیان آیا، اب اس کے احکام کا بیان۔ ان احکام کو ہلکا اور لائٹ نہ لینا۔ کیا احکام آ رہے ہیں؟ 2 الفاظ میں کل دین کے تقاضے آ رہے ہیں، 2 اصطلاحات میں، 2 تقاضوں میں پورے دین کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر علیہ السلام، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشینی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اور رسول پر حقیقی ایمان ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں پڑھا تھا، وہ جہاد کا عمل ہوگا پوری زندگی پر محیط۔ آج آ رہا ہے انفاق کا لفظ کھپا دینا، لگا دینا، ہر شے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لگا دینا، وہ جان ہو، مال ہو، وقت ہو، انٹلیکٹ ہو، صلاحیتیں ہو، اولاد ہو، وسائل ہو، جو شے جس پر اختیار تمہیں عطا کیا خرچ کر دو، لگا دو۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، پس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ 2 تقاضے، سچا پکا ایمان دل میں اور عمل میں انفاق لگاؤ، اللہ کا بندہ بننے کے لیے اپنے وسائل کو کھپاؤ، اللہ کی بندگی کی دعوت کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، عدل کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے خرچ کرو۔ اب اگلی 2 آیات میں ایمان کے تعلق سے بیان ہے، پہلے جھنجھوڑا گیا ہے اور پھر امید و ترغیب دلائی گئی ہے۔ یہ بڑا عجیب و خوبصورت دلچسپ انداز ہے یہاں پر۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، ارے تمہیں کیا ہو گیا اور تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ رسول تمہیں بلاتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور وہ تم سے یقیناً عہد لے چکے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ جھنجھوڑا جا رہا ہے، محض دعوے کرتے ہو ایمان لانے کے اور ایمان کے تقاضوں، ارے کیا ہو گیا تمہیں، کیوں واقعتاً ایمان نہیں لاتے؟ اب یہ جھنجھوڑا گیا، اب آگے ترغیب دلائی گئی۔ یہ سچا پکا ایمان، حقیقی ایمان، دل والا ایمان کہاں سے ملے گا؟ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہ اللہ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرماتا ہے قرآن کی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ یہ قرآن گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لاتا ہے۔ وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تم پر یقیناً بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب انفاق کے بارے میں پہلے جھنجھوڑا گیا ہے اور پھر ترغیب و تشویق دلائی گئی ہے۔ تربیت کا ایک بڑا پیارا اسلوب ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ آسمان و زمین کی میراث تو سب اللہ کے لیے ہے۔ ارے تم سب چلے جاؤ گے تو سب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لگاؤ اللہ کی راہ میں۔ اب دین کی مغلوبیت کے دور میں خرچ کیا جانا اور دین کے غلبے کے بعد خرچ کیا جانا، اس کے فرق کو بیان کیا گیا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں وہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی
قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور انہوں نے قتال کیا۔ فتح سے مراد فتح مکہ، دین کا غالب ہونا، اس سے پہلے جو خرچ کر رہا ہے اس کا اجر بعد والوں سے زیادہ ہوگا۔ ہاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے عمدہ وعدہ کر رکھا ہے، اجر ہر ایک کو ملے گا، لیکن دین کی مغلوبیت کے دور میں جو وقت لگائے، جان لگائے، مال لگائے، خرچ کرے، اس کا اجر زیادہ۔ آج موقع ہے نا، آج موقع ہے نا، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ کس نے تھامنا ہے؟ مجھے اور آپ کو تھامنا ہے۔ کون تھامے گا؟ سچا امت ہی تھامے گا۔ اللہ اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے مجھے آپ کو ہم سب کو قبول فرمائے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔